بال میں بک جائیں گے. بٹ ڈو وی ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ کہ جس میں ہم کہیں کہ ہماری راہ میں کوئی بچ جائے گا؟ Is there anything that we do which is worth that? Today, on the first day of this calendar year 2042, let's count our days, just the 365 days together that inshallah we spend together. Allah kare Allah ta'ala hum sabko sehat aur salamati de aur nek maqasid mein استقامت اور کامیابی دے. ہم 365 دن اکٹھے گزارتے ہیں. Let's commit to each other for 1 year and let's count every day and let's do one thing. آج جو لوگ موجود ہیں ہم نے یہ گفتگو کی, یہ ایک گڈ ڈیڈ کنسیڈر کرتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اس کے محبوب کا ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا, رستے کا ذکر کیا, مجاہدوں کا ذکر کیا, جناح کا ذکر کیا. دیکھیں کتنا خوبصورت آدمی ہے وہ, جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا ذکر آ رہا ہے وہاں پہ جناح کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت شان سے یہ ہے اور بہت بڑا درجہ ہے اس شخص کا, جن کو ہم بہت we take him for granted. The whole world takes him for granted. Anyway, آج کا دن ہم نے اچھے لوگوں کا ذکر کیا. ابھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to all our Grey Lounge family members. امانت جو اس کے پاس رکھوائی جائے اس کی کیئر کرتا ہے, اس کو اسی طرح لوٹاتا ہے جس طرح سے اس تک سونپی گئی تھی. اور صادق اور امین کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ امانتیں انسان سے ملتی ہیں انسان کو. جب آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے ہیں, اور یہ آج کل کے لوگ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو صادق اور امین توبہ استغفار کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اردو ہی نہیں آتی, ان لوگوں کو امین ورڈ کا مطلب ہی نہیں پتا, صادق ورڈ کا مطلب ہی نہیں پتا. یہ اپنے آپ کو صادق اور امین کی کیٹیگری میں لانے کے قابل سمجھتے ہیں. میں حیران ہوں, یہ جنا کے لیول کی صادق اور امین نہیں ہے تو یہ ان ہستیوں کی, یہ مدینہ تو ثانی کی گفتگو کرنے والے کم فہم لوگ. صادق کی اگر ان کو میں کہوں نا کہ ڈیفائن صادق اینڈ یو ہیو 1000 ورڈ, آپ جتنے ورڈ میں ایکسپلین کریں آپ کر سکیں, آپ یقین کریں یہ 2000 لفظ بھی لکھیں تو اس صادق ورڈ کو نہیں پہنچ سکتے کہ صادق کا مطلب کیا ہوتا. جب آقا علیہ السلام کو لوگ صادق کہتے تھے اور جب آقا علیہ السلام کو لوگ امین کہتے تھے تو وہ اس سینس میں نہیں کہتے تھے خالی کہ ان کے پاس جو امانت رکھوائی جاتی ہے واپس آتی ہے یا ان سے کوئی سوال پوچھو تو یہ جھوٹ نہیں بولتے. صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آنےسٹی پرسونیفائڈ ہیں, یعنی جس کو ہر عمل میں خلوص ایڈ کرنے کی فطرت ہو, یعنی وہ اتنی خلوص سے کوئی کام کرتا ہے کہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, یار یہ کام ایسے ہوتا ہے. یعنی اتنی آنےسٹی ڈلتی ہے ایک کام کے اندر. آنےسٹی کو لوگ سچائی سے پتہ نہیں کیوں خالی جوڑ دیتے ہیں. آنےسٹی کا مطلب صدق کے دل ہوتا ہے, یعنی آپ نے نوکری کرنی ہے آنےسٹی سے تو اس کی سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. اس جاب ڈسکرپشن میں کوئی ایلیمنٹ مس نہیں ہونا چاہیے, اوبیڈینس میں کوئی مس نہیں ہونا چاہیے, کنڈکٹ میں کوئی مس نہیں ہونا چاہیے, یونیفارمٹی میں کچھ مس, یعنی یہ ہے آنےسٹی. یہ نہیں کہ اس سے کوئی سوال پوچھے کہ 2 × 2 کیا ہوتا ہے تو کہ جی 4, اور میں بڑا سچا ہوں جی میں نے 4 بولا. سچائی از ناٹ آنےسٹی alone. سچائی از an element of honesty. Honesty means whatever you do it with your heart. جہاں دل میں ہلکی سی بھی بات نہ ہے کہ میں نے یہاں کسر چھوڑ دی, یہ ہوتی ہے آنےسٹی, یہ ہوتا ہے صادق ہونا. آقا علیہ السلام کو جب لوگ صادق کہتے تھے تو اس لیے کہتے تھے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں, وہ جس طرح سے جو گفتگو بھی کرتے ہیں, اس میں اپنا
پورا دل انویسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑتے کہ ان کو ذاتی طور پہ کچھ چیز آبجیکٹیبل لگے کہ میں نے یہ ہلکا سے اس میں کچھ کمی رہ گئی. سچ بولنا تو بہت ہی سطحی گفتگو ہے ایسے ہستیوں کے لیے کہ یہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے نا کہ سچ تو چلو وہ تو آگے چلیں اور کیا. اور امین ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے، اس میں سے وہ کسی بھی چیز پہ کوئی کوتاہی نہیں برتتے. چاہے وہ آنکھیں ہیں، ان کا استعمال ہے، چاہے وہ حسن سماعت ہے. اس دن میں نے گروپ میں جو آبجیکٹ کیا کسی شاعر کی گفتگو کو، وہ میرا حسن سماعت اجازت ہی نہیں دیتا، چاہے وہ اچھی بات کیوں نہ آ رہی ہو. جب مجھے ایون رجسٹر ہو جائے کہ کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کی اچھائی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا، اور اگر میں آ بھی جاؤں تو میرا نقصان ہے. میں گروپ میں آنے دوں اور آپ میں سے کسی کا نقصان ہو جائے تو یہ ڈس آنےسٹی ہے. یہ میں نے امانت نہیں کی. مجھ تک اگر کوئی چیز یہاں ہو گئی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو میں خالی اس لیے چلنے دوں، چلو یار اس نے ابھی تو اچھی بات کی ہے. اس اچھی بات کے ٹریپ میں وہ جس طرح چوہے کو پکڑنے کے لیے آپ چیز ڈالتے ہیں نا، یہ غلط لوگ اچھی بات کو چیز کے طور پہ ڈال کے تو آپ کو چوہوں کی طرف پھنساتے ہیں. یہ پالیٹیشینز آپ کے پاس کلیئر ایگزامپل ہے اس چیز کی. میں کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا جو آپ کو سمجھنا ہے. سارے پالیٹیشینز آپ کو اچھی باتوں کے ڈھانچے میں پھنسا کے ہی آپ سے ووٹ لے کے آپ کو باقاعدہ طور پہ ہیملیٹ کرتے ہیں. آج کوئی شخص اپنی غربت کے مارے یا اپنی کسی افلاس کے مارے اپنے گھر میں اور معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ ان پالیٹیشینز کے کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. انہوں نے ان بیچاروں کو اچھائی کا جھانسا دیا، بیچ میں پھنسے، اس کے بعد انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کیا، ان غربا کو مرنے دیا یا ذلیل ہونے دیا، خوار ہونے دیا، اور وہ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ ہم نے کس شخص پہ کیا کھیلا، یہ ہماری کوتاہی تھی. ان کو شرم آ جاتی ہے اتنی کہ وہ مر جاتی، لیکن وہ جن کو شرم آ جاتی. میں اگر آپ کو گروپ میں کسی شخص کا خاص طور پہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس شخص سے دور رہے تو اس لیے کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوا ہوں گا، میں اس کو جانتا ہوں گا، اور میں بخوبی جانتا ہوں اس شخص کو جس کو میں نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی کسی کھوج کی جائے. بخوبی پرسنلی ملنے کے بعد. اور اس کا کام آپ دیکھنا چاہیں اور اپنے آنکھوں اور اپنے کانوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کے اصلی کام، اس کا جو اصل ہے اس کا وہ نظر آ جائے گا. تو یہ بیسکلی امانت. آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں یہ بات چلنے دیتا کہ چلو اس نے اچھی بات کی ہے تو مجھے گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ میں اپنے بچوں کو تو کبھی بھی نہیں ہے اس کو پڑھنے دوں گا. تو یا تو میں ان کو اپنے بچوں جیسا سمجھتا نہیں ہوں، اپنے سگوں جیسا سمجھتا نہیں ہوں، یا پھر میرے اپنے کال آف فیل میں بھی تضاد ہے کہ اس کو میں نے تو نہیں سننا، آپ کو سننے دیتا ہوں. تو اٹ واز کوائٹ ڈیسیژن. جو میں گروپ میں نے وہ بات کی، مجھے اس کے ریپریکیشن بھی پتا تھے. اب جیسے وہ میوزک کا انویٹیشن آیا ہوا تھا ایک شام کا، تو مجھے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے امیڈیٹ رسپانس نہیں دیا اس کا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے رسپانس پہ شاید 80% آف لوگ وڈ گیٹ افینڈیڈ بیکاز آئی نوٹس دیٹ the people that come in our grey lounge have a strong objection towards music. لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں اس شخص کو اور ان لوگوں کو اس طرح سے پبلکلی انکار کر دیتا تو ان کے اوپر کیا بیتے گی. یو ہیو ٹو میک ڈیسیژن کیپنگ ایوری تھنگ ان ویو. وہ الگ بحث ہے کہ میں میوزک کو جائز سمجھتا ہوں، وہ الگ بحث ہے کہ جو میوزک کو جائز نہیں سمجھتا اس کے علم میں کتنی کمی ہے، یہ ہم آگے چل کے ثابت کریں گے. وہ الگ گفتگو ہے.
بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو اس وقت فیصلہ کیا کرنا ہے. یہ ہے امانت اور یہ ہے سچائی. یہ نہیں کہ میں سچ بولتا ہوں جی مجھ سے جو سوال پوچھیں سچے اور میرے پاس کوئی چیز رکھوائیں اس نے وہ اسی شیپ میں واپس لے جائیں. نہیں, دس از ناٹ, دس از جسٹ بیسکس آف جسٹ سو دیٹ kids would understand what is honesty. But as kids grow, they should know the depth of honesty and the depth of keeping someone's belongings. اور صادق اور امین کو جب یہ چور اچکے پبلکلی ڈکلیئرڈ چور اچکے سیاسی اچکے جو ہیں یہ جب آ کے اپنے آپ کو صادق اور امین کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. ہنسی اس لیے آتی ہے کیونکہ میرے سامنے ان کا چھوٹا سا جو پلوئے ہے نا, پولیٹیکل گیمکس ہیں, وہ بالکل عیاں ہوتے ہیں, اور افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے اوپر نہیں ہوتا. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, when we call him Sadiq, when we call him Amin, please do not compare that Sadiq and Amin with any other Sadiq and Amin in the world, be it anybody. ان جھانسوں میں آنا بند کر دیجئے پلیز. میں بند کر چکا ہوں. میں کسی بھی پولیٹیشین کو, میں کسی ویسی ڈیموکریسی کو غیر اسلامی سسٹم سمجھتا ہوں. آپ کو بھی جب ادراک ہو جائے گا کہ ڈیموکریسی کفر ہے, ڈیموکریسی نان اسلامک سسٹم کو فروغ دینا ہے, ووٹ ڈالنا میرے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت 10,000 گناہ جن کے اوپر آپ لوگ بہت بڑے بڑے سٹینڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا ووٹ آپ کو آخرت میں کتنی تکلیف دے گا, یہ آپ کو, میں جب ملیں گے انشاءاللہ آخرت میں تب آپ کو میرے جملے یاد آئیں گے. جتنے بھی ووٹ آپ نے آج تک ڈالے, جو شخص ووٹ ڈالتا ہے وہ غیر اسلامی حرکت کرتا ہے اور غیر اسلامی سسٹم کو انڈورس کرتا ہے. لوگ میری کرسمس کہنے پہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے. میری کرسمس کہنا گناہ نہیں ہے, ووٹ ڈالنا گناہ ہے, یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. کیونکہ میری کرسمس کہنے سے آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. لیکن ووٹ ڈالنے سے آپ شریعت کے نظام کو, آپ خلافت کے نظام کو, آپ آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف باقاعدہ تلوار جنہوں نے اٹھائی ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹس لائک یو آر بینگ ان دا آرمی آف یزید اینڈ سپورٹنگ دا ایول ان کلنگ دا پیپل آف حسین علیہ السلام. یہ اتنا سمپل فرق ہے. یہ یزیدی کانسیپٹ ہے جو ڈیموکریسی ہے. چاہے آپ کو کوئی ٹی وی پہ عالم بھی کہے نا کہ ڈیموکریسی جائز ہے اسلام میں, یہ صحیح ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ یہ بھی کہتا ہوگا کہ یزید ٹھیک تھا. Now coming back to the point, please. I'm sorry, اب میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں ایکسپلینیشن میں. ہم نے روز کے روز us together, چاہے ہم روز بتا نہ سکیں, ہم ہفتے میں 1 دفعہ ملتے ہیں, 2 دفعہ ملتے ہیں, 3 دفعہ ملتے ہیں, زوم سیشن میں ملتے ہیں, جس طرح بھی اب ایپ کے تھرو ہم زیادہ ملیں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے مل کے سب کے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے, ہماری ایپ جلدی سے ہے. وہ ایپ ہمیں بہت سی چیزوں اس میں ہیلپ کرے گی جو ہماری کنسٹرینٹ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اپنا چھوٹا سا ڈیلی کا ایک ریکلیکشن آف دا ہول 24 hours before going to sleep, ہم نے یہ بنانا ہے کہ اتنے گھنٹے میں جاگا اور میں نے اتنے منٹ یا اتنے سیکنڈ ادر دین دا بیسک نمازیں یہ آپ کی ذاتی عمل ہے. نماز کا, آپ کی نماز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, یا میری نماز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں, میرے روزے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں, میرے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہاں میری زکوٰۃ کے کچھ لوگوں کو فائدے ہوں گے, آپ کی زکوٰۃ کے کچھ لوگوں کے فائدے ہوں گے. زکوٰۃ کو صرف میں ذرا زیادہ سیلف لیس چیز سمجھتا ہوں. باقی کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کا ذاتی فائدہ ہے, نماز بھی آپ کا ذاتی فائدہ ہے, روزہ بھی اور حج بھی. یہ 5 اراکین میں سے آپ کا صرف ایک رکن ہے جس میں ذاتی فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے. سو ادر دین دا بیسک things that you do in your daily life, please keep on doing that the way you do it.
इनफैक्ट मेक देम एज बेटर एज यू पॉसिबली कैन, बिकॉज ये जितनी खूबसूरत की जाए, जितनी खुशबू और खुदू से की जाए, उतनी अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है. लेकिन अदर देन दैट आपने ये देखना है कि आपने इस साल के 365 दिनों में से आज का दिन, जैसे हमने इज्जत लगा के हम एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं कि एटलीस्ट वी आर डूइंग दिस एट 11 o'clock, वी आर अगेन स्ट्रेंथनिंग आवर कॉज, वी आर वर्किंग ऑन आवर कॉज, आवर मिशन, आवर पर्पस, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, उस रास्ते में जा रहे हैं. तो हमने इसमें 1 घंटा जो लगाया, ये मेरा ये वाला जो आप लोगों के साथ अभी तक का लगा हुआ घंटा जो है, ये पिछले 23 घंटों से बेहतर है. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक्स टू यू, थैंक्स टू नम्रा वाज इट और सादका. इनमें से किसी एक ने कहा था कि न्यू ईयर के हवाले से कोई गुफ्तगू करें, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड टू से दैट, एंड देन आई वाज कंपेल्ड कि मैं आ जाऊं, वरना हमने सिर्फ 11 बजे का वो रखा हुआ था स्लॉट यूके वाले जूम सेशन का. माय पॉइंट इज आई वांट टू एंड दिस नाउ, क्योंकि 1 घंटा हो गया. मैं कोशिश करूंगा कि इसको बंद करें, क्योंकि आपको मैं 11 बजे दोबारा तकलीफ दूंगा. तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने घर के मामलात में, आज वीकेंड है तो उसमें आप ज्यादा डिस्टर्ब रहें. Every single day, something like this, where we're talking about our cause, or we're doing something about our cause, whatever our causes may be, whatever the actual purpose that we are all granted with, जो भी हम लेके आए पर्पस, हमें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला करेंगे कि हमें वो उजागर होगा हम पर. अगर हमने एक दिन भी इन 365 दिनों में जाया किया, तो हमारे इस ग्रे लाउंज पे इकट्ठे होने का मकसद को डैमेज किया हमने. मैं और किसी चीज की बात नहीं करता. आप बहुत बड़े नोबल कॉजेज में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं करता, मैं और कोई ऐसा नोबल काम नहीं कर रहा था दिन. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. तो हमने बाय द एंड ऑफ द डे सोचना है कि हमने क्या किया. आप यकीन करें, जिस दिन जूम सेशन या कोई ऐसी चीज एक्टिविटी नहीं होती जिसमें मैंने आपकी कोई ऐप के लिए किसी से नहीं मिला या कंटेंट के लिए किसी से नहीं मिला, तो उस दिन मैं बेचैन होता हूँ कि मैंने ग्रे लाउंज के लिए आज कुछ भी नहीं किया. और जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं वो परेशान होते हैं, कहते हैं हो जाएगा कुछ, रात जाग के मैं कुछ कर लूँ कुछ, क्योंकि मैं अगर कोई किताब पढ़ूंगा, कुरान पाक पढ़ूंगा, ये चीजें मेरी लिए है. जो चीजें मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, मैंने वो चीजें करनी है, तो मैंने सुकून से सोना है. ये आपने और मैंने हैबिट बना लिया. एनीथिंग दैट वी डू फॉर अदर्स, इफ वी डू दैट, देन आवर डे एंड. इफ इट डजंट, तो उसका सदका, हम गैरतमंद लोग हैं, हम गैरत के तकाजे पे उसका एक सदका जो है 24 घंटे का कितने के हिसाब से कुछ लगा के उतना अपनी जेब पे जो भारी हो, वो आपने रात सोने से पहले साइड पे कर देना. ये हम एक हैबिट बना लेते. जो आपके ऊपर गिरा गुजरे, इतना मुश्किल हो वो सदका निकालना कि आपके यहाँ तो मुश्किल काम अपने जिम्मे ले लिया, इससे बेहतर है कोई नेकी कर लेंगे, सस्ते में निकल जाएंगे. ये हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड वी विल satisfy our deed meter to the bare minimum and our conscience meter to the bare minimum to survive, ताकि जब आप ऐप पे आए तो आपका ये हैबिट बन चुका हो. वरना मैं आपको बता दूं कि एक दफा जो बेजमीर बन के ऐप से निकलेगा, उसको ऐप एक्सेप्ट नहीं करेगी. वो फिर ऐप की किसी और ऐसे सेक्शन में आएगा जहाँ पे वो उसकी गैरत भी इजाजत नहीं देगी उसको रहने की. जिस तरह मैं पहले कहता, मेरी गैरत इजाजत नहीं देगी जन्नत में जाने की अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया और मुझे मेरी माँ की दुआ या कुछ ही. वैसे तो अमाल ही लेके जाएंगे. आका इस्लाम ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटी तुम ये मत समझना कि तुम नबी की बेटी हो तो तुम जन्नत में चली जाओगी. तो बस अखबार आप इस बात की ग्रेविटी को समझें तो आप मेरी तरह अपने आप को जन्नत से एग्जिट ही करके रखेंगे कि हम तो नहीं जाते. आका सेइंग टू हिज डॉटर कि तुम ये मत समझना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम जन्नत में चली जाओगी, तुम्हें तुम्हारे अमाल जन्नत में लेके जाएंगे. Who are we? वो हम ये क्यों समझते हैं कि हम कलमा गो हैं तो हम ये हैं तो हम नमाजें पढ़ते हैं. ये नहीं कहा था तुम्हारी नमाजें लेके जाएंगी. उन्होंने अमाल को कैटेगराइज कर दिया, एवरीथिंग दैट यू डू. तो एनीथिंग मिसिंग, डिसऑनेस्ट हो गए आपने ऑनेस्टी से अमाल को पूरा ना किया, तो आप बेटी भी हो नबी की तो आप जन्नत में नहीं जाते. और हमने क्या रूटीन बनाई हुई है कि एक बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले, 20 बंदे वो जन्नत में ले जाता है. तो बस तक एनीवे, तो व्हाट
I want us to do is to know that the pop quiz can come any time. ہمارا امتحان کسی وقت بھی آ جائے گا. جو میڈل ٹرافیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ہم نے ارن کرنی ہے. آج کا دن میں نے تو ضائع کیا سوائے اس آور کے جو آپ کے ساتھ لگایا. آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کو ارن کرنے کے لیے. اگر ہم روز ارن نہیں کریں گے, ہم 365 دن کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریزولوشن کا ایک پیکٹ کرتے ہیں کہ ایوری سنگل ڈے دیٹ وی اسپینڈ ٹوگیدر. پلیز ریپیٹ ڈیفینیشن آف امین. امین کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, عالم اروا میں دیر واز نو باڈی, دیر واز نو پلانٹ ارتھ, دیر واز اندر ڈیمینشن آل ٹوگیدر. جیسے ہی ہم نے ڈائمینشن کا شفٹ لیا تو ان تمام امانتوں کا ایک پورٹل کھل گیا ہمارے اوپر, جس میں ہوا, پانی, موسم, خوشبو, سانس. یہ میں بیسک سے شروع کر رہا ہوں. گرینری, نہریں, دریا, سمندر, پرندے, درخت, گرینری اگین, وہ گرینری جس میں پھل ہیں, جس میں پھول ہیں, یہ تمام وہ نعمتیں. اینی تھنگ that seems pleasant to my eyes, pleasant to my heart, pleasant to my ears, pleasant to my nose, all my 5 senses. وہاں سے آپ خالی سٹارٹ کریں تو آپ نعمتیں گن گن کے ختم ہو جائیں. اور آپ جب نعمتیں گنیں گے تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ان نعمتوں کا میں امین ہوں. اٹ مینس کہ کل کوئی شکاری شوق میں کوئی مرغابی مار دے گا تو اس کا گناہ میرے سر آئے گا کیونکہ میں نے پریونٹ نہیں کیا. یہ میری بات سنیے گا. میرے اکثر دوست ہیں مجھے شکار پہ انوائٹ کرتے, میں کہتا تم قاتل ہو, میں قاتلوں کے ساتھ قتل میں شریک ہو جاؤں. کیوں شکار کرتے ہیں جی؟ شوق کیا. ایک پینگوئن بھی مر رہا ہے نا اگر, تو گورا پریشان ہو جاتا ہے. ایک کوئی خاص اسپیسی کا چیتا کہیں مر جاتا ہے تو گورا پریشان ہو جاتا ہے, لاکھوں ڈالر لگا دیتا ہے اس کو بچانے کے لیے. کیوں؟ پاگل ہے نا, آؤٹ ہو گیا دماغی طور پہ. وہ تو بے دینہ کافر ہے, اس کو کیا پتا. ایسا ہی ہے نا, اس کو پتا چل گیا ہے, اس نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے, اس نے بائبل, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ فرول لیا اس نے. میں بتا دوں سیاہ فتح بھی پڑھ لی ہے. وہ صرف ماتھے پہ محراب نہیں لگاتا کیونکہ اس کو پتا ہے محراب اس کو تکبر دے رہی ہے کہ جیسے میری محراب جو ہے مجھے جنت میں لے جائے گی, چاہے میں اسنیک اسکن کی بیلٹ پہن کے بیٹھا ہوں. جو سانپ میں نے صرف اس لیے مارا کہ اس کی میں نے بیلٹ بنانی ہے. Every creature that is dying on this planet because of mankind is amanat mein khiyanat on your part, Mr. Momin, if you are a Momin. Every single tree that is chopped for the fun and luxury of a human being is amanat mein khiyanat for you, Mr. Momin. Now, if I start counting these things, ہمارے 365 دن گزر جائیں گے, چیزیں ختم نہیں ہوں گی. ہم نہایت خائن لوگ ہیں. ہم اتنی خیانت کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی آپ کو دن کی خیانت بتانا شروع کروں نا جو مجھے ریئلائز ہوتی ہے, تو آپ لوگ کہیں گے اس چینل پہ نہیں آنا بھائی, یہاں تو صرف خوف ہی آیا, ڈر ہی دکھاتا ہے یہ آدمی, اس کو یہ صرف ایک ڈرونا خواب ہے یہ آدمی. لیکن کیا کریں, حقیقت عموماً ڈرونی ہوتی ہے.
I don't know if I managed to answer your question because your question, the answer to your question is very detailed. कि मीन क्या होता है? बहुत मैं असल में पता है क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हम डिस्कशन को क्लोज करें इसलिए क्योंकि आपको मैंने 1 घंटे बाद दोबारा तंग करना है, 1 से 1.5 घंटे बाद। 11 मीन्स अभी 11 हम मुझसे कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे, तो 10-15 मिनट के बाद हम आप लोगों के साथ जूम पे आ जाएंगे रजा भाई के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको क्लोज करें। मैं खाली न्यू ईयर की वजह से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि द न्यू ईयर दैट यू सी इज न्यू, दैट इज सो ट्रू, इट इज एज क्लीन एज अ स्लेट, whatever you want to put in that you will put in that। आप जो पिछला ईयर गुजार चुके हैं वो क्लीन स्लेट नहीं है, वो जो आपने रकम कर दिया उसके ऊपर वो अब इरेज नहीं हो सकता। हाँ, उसके कफारे हो सकते हैं, उसका खमियाजा हो सकता है, उसकी सजा हो सकती है, उसकी जजा भी हो सकती है जो अच्छा किया है, लेकिन वो अनडू नहीं हो सकता, वो इरेज नहीं हो सकता। दिस इज अ न्यू स्लेट, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड न्यू ईयर। Put whatever you want to on this slate, but please put something good. Let's all put something good. कुछ बातें शायद आपको मेरी बीच में ऐसी काबिल लगी हो कि वो आज के दिन का मकसद पूरा करती हैं, उन बातों पर प्लीज गौर कीजिएगा। हमें मेडल, ट्रॉफी, नेमतों की सूरत में पहले से अल्लाह ताला ने इस एतमाद पे दे दी है, इस एतबार पे दे दी है कि हम उनको अर्न करके ऊपर आएंगे। हम जब घर आएंगे तो फख्र से आएंगे और अल्लाह ताला कहेंगे ये देखो मेरा मोमिन आया, मेरा मुजाहिद आया, जिसको मैंने जो जो नेमत दी उसने उस नेमत को अर्न किया। वो अपना क्लेम हमारे थ्रू साबित होता देखना चाहता है। Let's, let's do that। और रोज का एक अपना डीड मीटर और एक कॉन्शियस मीटर बना लें। आपका डीड मीटर फुल ना हो तो आप कॉन्शियस मीटर, आप 2 एम्प्टी जार्स रख लें अपने बेड साइड टेबल के ऊपर। एक में 25 डाल दीजिएगा गुड डीड की, जो सेल्फलेस डीड हो, किसी के लिए की हो, और जब 3 डालें उसमें बच्चियां तो एक कॉन्शियस मीटर में डाल दीजिएगा। हम जस्ट लाउडली थिंकिंग सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर यू अंटिल द ऐप इज देयर। ऐप तो आपको बखूबी बताएगी कब डीड मीटर से कॉन्शियस मीटर भरेगा। जैसे डीड मीटर भरेगा कॉन्शियस मीटर हाई होता जाएगा। जब कॉन्शियस मीटर हाई हो जाए तो आप अपनी नमाजें दुआएं जो करते हैं वो पढ़ के आपको देगा कि आज के दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा किया है कि मेरे कॉन्शियस मीटर का जार खाली नहीं है। वरना इतनी अमानत में खयानत मत कीजिएगा कि अपने ही साथ ही झूठ बोलें और बगैर किसी डीड के कॉन्शियस मीटर को भरने की झूठी कोशिश करें। ये होती है अमानत में खयानत, ये होती है ऑनेस्टी से डिसऑनेस्टी का डिफरेंस। आप अपना कॉन्शियस मीटर, अपना डीड मीटर ठीक रखें तो आपका स्लीप मीटर ठीक होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन रख लें आप इस साल की, मैंने तो यही रखी हुई है कि मेरा अगर डीड मीटर ठीक नहीं है तो मेरा कॉन्शियस मीटर ठीक नहीं है, और मेरा ये दोनों मीटर ठीक नहीं है तो मैं सो नहीं सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, मेरा दिन पूरा नहीं है। मैं फजर से पहले तक मेरे पास टाइम होगा कि मैं कोई डीड मीटर में चीज़ें ऐसी डाल लूँ कि मैं कॉन्शियस मीटर मेरा ठीक हो, वरना मैं फजर के लिए मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल नहीं हूँ। I do not deserve to stand before the Lord. I have enough गैरत, enough dignity in me, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है होनी चाहिए मुझ में कि अगर मेरा कॉन्शियस मीटर सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं रब के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो कज़ा नमाज मेरी सजा होनी चाहिए। That's what I believe in. Let's all believe in that just for a few days, see if it works for us. And if it does work for us, let's extend it to the whole year. And probably हम लोग मिलके अपनी डीड्स को इकट्ठा करके अपने कॉन्शियस मीटर को सेटिस्फाई करने के लिए शायद दुनिया में कोई भलाई कर सकें। अल्लाह
اسپرچل میننگ ہے اس سے ہم پورا کر سکیں. آن دیٹ نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس کانورسیشن فار ٹنائٹ. ہم 11 بجے in another hour and 10 minutes somewhere. In another hour and 10 minutes we meet again on a Zoom session. That Zoom session will go on YouTube live. This is being recorded. اس کی ریکارڈنگ آپ کو ہبا سے پہنچا دیں گی, گروپ میں شیئر کر دیں گی. لیکن جو 11 بجے والا ہمارا یو کے والا زوم سیشن ہے وہ لائیو جائے گا یوٹیوب پہ, تو وہ پھر آپ وہاں سے ایکسیس کر سکیں گے بعد میں, تو ریکارڈنگ وہاں پہ پلیس ہو جاتی ہے لائیو سیشن. So until then, I would want all of you to take good care and please میری باتوں کو سیریس لیجیے گا تھوڑا سا. میں نے کافی سیریسنس کے ساتھ لکھا ہے اور سمپلیفائی کرتے ہیں ایک دوسرے کی لائف کو, اور اسی طرح سمپل چھوٹی چھوٹی سادہ سی چیزیں لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھیں گے کہ ہم پھر ذرا کمپلیکیٹڈ افیئرس ہمارے پر ڈالیں. پھر ہم ان کمپلیکیٹڈ افیئرس میں اکٹھے جائیں گے. جب ہم سادہ کی پریکٹس پہ آ چکے ہوں گے تو کمپلیکیٹڈ کو ہینڈل کرنا ہم سب کے لیے ایزی ہو جائے گا, آئی بلیو سو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اکٹھا رکھے اور کسی نے ایک مقصد پہ یونائٹیڈ رکھے اور ہمیں کامیابیاں دے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی مائل اسٹون ہمارے اچیو کرائے تاکہ ہمیں انکریجمنٹ ملے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رستے پہ جا رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لوگوں کے لیے, پلانٹ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوقات کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. آمین.